نقوی صاحب معذرت کے ساتھ آپ کا لنک جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی سر، آپ پلیز مکمل کیجیے گا۔ کرپشن کم کرنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ سسٹمز ہے۔ جب تک سرکاری افسر کی میز کے اوپر فائل روکی جا سکتی ہے، کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ فائل آگے کرنے کے پیسے لیتا ہے، غلط کام کرنا ہو تو اور پیسے لیتا ہے۔ زیادہ تر کرپشن پاکستان میں جس کا تعلق ہے اسے سپیڈ منی کہتے ہیں۔ ایک آدمی کا 100 کروڑ کا انویسٹمنٹ ہے، فیصلہ کر رہا، تو آپ سوچیں جس ملک میں 22% انٹرسٹ ریٹ ہو تو 22 کروڑ روپے سالانہ کا نقصان ہو رہا ہے اس آدمی کو، کم سے کم۔ ایسے تو بزنس مین جو ہے وہ 1.5 گنا پہ تو اسے کم پہ تو کام بھی نہ کرے۔ اب جب اس کو 30 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے اور آگے ایک آدمی 3 4 5 کروڑ مانگ رہے، کیا کرے گا؟ دے گا۔ یہ جو مسئلہ ہے اس کا خاتمہ ایک ہی ہے، جتنی آٹومیٹڈ ہو، جیسے بلڈنگ کنٹرول مشہور ڈپارٹمنٹ ہے، شیلا کے گھر کے پاس بھی ہے، ذرا چھت پہ جا کے دیکھیں گے تو بلڈنگ نظر آ جاتی، اس کے حالات سے بھی یہ بخوبی واقف ہے۔ اسی طرح پاکستان پی ڈبلیو ڈی جس کا وہ ذکر کر رہی تھی اور شرمندہ ہو رہی تھی، اور ہر دور کی بات ہے، چاہے کوئی بھی کام کرائے۔ میں یو سی کا چیئرمین تھا، میں نے ایک کام نہیں کرایا، اس لیے مجھ سے پہلے دن کہہ دیا گیا تھا کہ جتنے بھی پیسے ملیں گے اس میں سے 45% بڑھ جائیں گے، لگیں گے 55۔ میں کہا میں اس گناہ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ 1 روپے کا کام میں نے سرکاری پیسے سے نہیں کرایا، عوام سے پیسے لیے، اسی سے کام کروایا، یا کام لوگوں سے سپانسر کروا کے کرا دی۔ لیکن یہ اس ملک کی حقیقت ہے، اس کا خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سخت سزائیں دے، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن بنائے، اور یہ جو پلی بارگین ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ جس سیاستدان کے پیسے ملک سے باہر ہوں اس کو تا حیات نااہل کر دیا جائے۔ جو آدمی اپنے ملک کے اندر نہیں ٹرسٹ کر سکتا تو وہ سیاست نہ کرے اس ملک کی۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ۔ اور اس میں کیا خرابی ہے؟ ہم جیتے ہیں اس ملک کی خاطر۔ کیا مجھے باہر پراپرٹی چاہیے؟ کیا میرا ملک خوبصورت نہیں ہے؟ مجھے کون سی انسیکیورٹی ہے کہ فوج ٹانگ دیتی ہے سیاستدانوں کو؟ تو آپ کتنے طاقت شیلا صاحب، یہ سجیشنز جو نقوی صاحب نے دیے بڑے مناسب، بڑے صحیح سجیشنز ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا جو ہے وہ اہم سجیشن تھا کہ سیاستدانوں کی پیسے باہر نہیں ہونے چاہیے۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اچھا، میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کرپٹ نہیں تھے، لیکن کرپشن پہ ان کی بڑی مشہور سینگ ہے کہ کرپشن کا ناسور ہمارے جڑوں کو کھا چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ کرپشن کے چارجز نہیں تھے، لیکن ملک میں کرپشن تھا۔ ان سے پہلے وہ لوگ جو سیاستدان نہیں تھے ملک پہ قابض رہے، ان کی بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی ہیں۔ سیاستدانوں کے علاوہ جو لوگ ملک پہ قابض رہے وہ سیاست قبضے کے بعد جب ہٹے تو اس ملک میں نہیں رہے، اور ان کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں۔ بیوروکریسی کو آپ دیکھیں، ان کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پہ کرپشن کے چارجز نہیں تھے۔ بھٹو یا زرداری، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اپنے طور پہ، سیاسی طور پہ آپ ان کے بزنس کے لیے ان کو کچھ بھی کہتے رہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے کہا کہ 13 سال رکھ کے ہر حکومت نے ایسے ایسے کر کے نچوڑا کہ کچھ نکال لیں، لیکن نہیں ہو سکا۔ لیکن ابھی کے پی کے نہیں، میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ میں نے یہ باتیں سنی ہے نا، میں وہ باتیں جو میں نے سنی ہے میں ان کے بھی جواب دوں گی، آپ کی بات کا بھی دوں گی۔ اس وقت کے پی کے بہت بڑے بڑے اسکینڈل وہاں سے بھی سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف سندھ کا، پنجاب کا نہیں، پاکستان کا ایک مسئلہ ہے۔ اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیں ہمارے جو ادارے ہیں نا، کہ ہم یہ کہیں کہ نیب سے ہم سزا مل جائے گی، ہم یہ کہیں کہ یہ جو اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ سے سزا مل جائے گی یا عدالت سے مل جائے گی، تو اگر دوسروں کے پارٹی کے لیڈرز کو ملے تو وہ صحیح، میرے پارٹی کے لیڈر کو ملے تو غلط، تو اداروں کے اوپر کا جو اعتماد ہے وہ بھی فقدان ہے۔ اور کہنے کی بات یہ ہے کہ 1300-1400 سیاستدان اور اس سے بہت زیادہ ایک بڑی بیوروکریسی ہے، اور
میرا کیونکہ واسطہ نہیں ہے، میرے گھر والوں میں سے کسی کا بزنس نہیں ہے، سب سیدھے سیدھے گورنمنٹ کے سرونٹ تھے اور سیدھے سیدھے ریٹائر ہو گئے اور عزت کے ساتھ ریٹائرمنٹ ہو گئی، میرے والد کی بھی میرے بھائی کی بھی، تو اور میرے ہسبینڈ شعلہ صاحبہ پرائیویٹ جاب کرتے یہ بتائیے گا، یہ سجیشن جو ہے اور میں 15 سال میرے پاس پورٹ فولیو رہا، 15 سال میرے پاس پورٹ فولیو رہا، میرے اوپر بھی کوئی الزام نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے، ہم تو ایک انٹلیکچوئل ایکیڈیمک ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں، سیاستدانوں کی بات کر رہی ہوں کہ ویری کرتا ہے، یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. اسی طرح آفیسز میں بھی کہا یہ جاتا ہے کہ ہر آفس میں ایک چین ہوتی ہے. اگر ایک اصول طے میرے کرنے سے نہیں ہوگا، میں بتا رہی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ چین ہوتی ہے ہر آفس میں. تو بات وہی ہے کہ میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اصول کو میں طے کر لوں. آپ مجھے ایک ادارہ بتا دیں، اس کے پاس ڈوئل نیشنلٹیز نہیں ہونی چاہیے. اس سے تو اگری کرتی ہیں نا آپ کہ پیسہ باہر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ڈوئل نیشنلٹی، سیاستدان کی ڈوئل نیشنلٹی تو طے ہو چکی کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور پیسہ بھی باہر ہونا چاہیے. آپ سیاستدان کو وہی میں کہہ رہی ہوں، آپ سیاستدان کو جان کی امان دے دیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی والے کو، تو شاید یہ ملک سے باہر پیسہ رکھنے کا رجحان بھی ختم ہو جائے گا. شاید یہ ملک سے باہر رہنے کا رجحان بھی ختم ہو جائے گا. آپ سیاستدانوں کے بچے بھی یہاں ہوں گے اور سیاستدانوں کی پراپرٹی بھی یہاں ہوگی. آپ مجھے ایک ادارہ بتا دیں کہ ان میں ان کے کیسز چلیں گے اور صحیح فیصلے آئیں گے. اس کا جواب مجھے کسی سے بھی لے کے دے دیں، کیونکہ میرے سیاستدانوں نے یہیں کی عدالتوں کو پیش کیا ہے اور یہیں کی عدالتوں سے وہ لیا ہے. نقوی صاحب سے پوچھ لیں. یہ نقوی صاحب، یہ عدم اعتماد ہے سسٹم پر. اب جنہوں نے سسٹم کو اندر بیٹھ کے سسٹم کو ریگولیٹ کرنا، یعنی سیاستدان جنہوں نے کل کو حکومت کرنی ہے، وہی سسٹم پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہ اپنے نہ یا بچے رکھ سکتے ہیں، نہ یا اپنا پیسہ رکھ سکتے ہیں. تو سر میں ایک عام عوام ہوں، ایک عام آدمی ہوں، سر میں کیسے اعتبار کروں اس سسٹم؟ دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں سب سے بڑی کرپشن جو ہے وہ انٹلیکچوئل کرپشن ہے. اس سے کہ اتنے ذہین لوگوں کے نام لیے گئے شیلا کی طرف سے کہ کتنے عظیم پائے کے لوگ ہیں جن کا میں کہتا ہوں نا دامن نچوڑے ہیں تو وضو بھی کر سکتے ہیں. اتنے پاک دامن لوگ اتنے عرصے حکومت کرنے کے بعد ایک ایسا سسٹم نہیں بنا سک رہے جس میں کرپشن کم ہو جائے. ختم ہوگی یا نہیں ہوگی تو چھوڑ دیجئے. اور میرا فلسفہ اور نظریہ بالکل الٹا ہے، وہ کبھی بنائیں گے ہی نہیں، اس سے کہ خود وہ کرپٹ. کسی لیڈرشپ کے لے لیں، کسی پارٹی کی لے لیں، عمران خان کی لے لیں، اگر اس نے سسٹم نہیں بنایا تو ہی از کرپٹ. چھوڑیے شیلا، ڈرتی کیوں نہیں؟ پاکستان سے محبت کیجئے، آپ لوگوں سے نہیں کیجئے. کوٹیکنا کا کیس ہو، کوٹیکنا کو سوئٹزرلینڈ میں کوٹیکنا میں سوئٹزرلینڈ میں سزا ہو گئی رشوت دینے پہ. اس نے بتایا ابھی کوئس میں کہ جی ہم نے ان کو رشوت دی تھی. پاکستان میں کسی کی سزا نہیں.